پچھلے ہم نے پیچھے سنا تھا بنی اسرائیل نے نا خدائی احکام بدل دیے. وہ کیا تھا؟ پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے. یہاں معلوم ہوا اللہ پاک کے احکام کو جوں کا توں ایز اٹ از ماننا ضروری ہے. جو اللہ پاک کے احکام کو تبدیل کرتے ہیں بدل دیتے ہیں وہ عذاب الہی کے حقدار ہوتے ہیں. جو اللہ کے احکام کو بدل دیں وہ عذاب کے حقدار ہوتے ہیں. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اللہ پاک نے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو حکم جیسے دیا اسے ویسے ہی مانے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر لعنت برسائی. اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کے اسباب یہ تھے کہ وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں. یعنی بنی اسرائیل پر لعنت برسنے کے بہت سارے اسباب تھے. دو یہ بھی ہیں. ایک یہ کہ اللہ پاک کے احکام کو بدل دیتے تھے. دوسرا جو حکم دیا جاتا اس عمل کو چھوڑ کر دوسرا عمل کرتے. معلوم ہوا خدائی احکام کو بدل دینا اللہ پاک کی رحمت سے دور ہونے اور لعنت برسنے کا سبب ہے. خدائی احکام بدلنے سے مراد کیا ہے؟ اب ذرا توجہ رکھیں. ذرا خدائی احکام اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کریں ذرا سنیں. افسوس آج ہمارے ہاں یہ بھی انداز لوگوں کا بنتا جا رہا ہے. اللہ پاک کے احکام پر بھی اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں یعنی اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں اور اونچ نیچ کر لیتے ہیں. مثلا حکم تھا کہ غیر مسلموں سے دوستی نہ کرو. حکم کیا ہے؟ توجہ رکھیں. کیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم؟ کیا ہے؟ غیر مسلموں سے دوستی نہ کرو. ہمارے ہاں انہی کے نقش قدم پر لوگ چل رہے ہیں. ان سے محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے, ان سے دوستیاں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, رشتہ داریاں کر رہے ہیں. بد مذہب جو ہیں ان سے رشتہ داریاں کر رہے ہیں, بد مذہبوں سے لین دین کرنا. کہتے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے ہم تو کاروبار ہی کر رہے ہیں نا. کہ آپ نے لکھا کیوں ہوتا ہے وہاں پر جناب جو مرزائی ہے وہ ہمارے یہاں پر ہماری دکان میں داخل نہ ہو. کیوں؟ مرتد ہے نا, کافر ہیں, بدبخت ہیں. تو بد مذہبی تو یہی ہے, اور بد مذہبی تو یہی ہے نا. پھر ان سے یار یہ دوستیاں کیوں؟ جو کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ درود پاک پڑھنا شرک ہے, آپ کو مشرک ٹھہراتے ہیں. آپ انہیں کے ساتھ کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بڑے پیارے ہیں, آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, بڑی پیاری دین کی باتیں کرتے ہیں آپ. لعنت تیری ایسی دین کی باتوں پر. جو تجھے مشرک ہے تو اسے ہاتھ ملاتا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ خدائی احکام بدلنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بتائیں کوئی یہودی ہو, کوئی نصرانی ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, غیر مسلم ہو, وہ آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ وہ آپ کے نبی کے احکام پہ چلتا ہے؟ تو تم اس کے طریقوں پہ کیوں چل رہے ہو؟ اس نے داڑھی منڈائی تم بھی منڈا رہے ہو, اس نے سر ننگا کر لیا تم بھی سر ننگا کر رہے ہو. جی وہ ٹائی لگاتا ہے تم بھی ٹائی لگا کے پھرتے ہو. تجھے بدلا ہے, تجھے نازا ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے. تو ناز کرتا ہے جناب. اور فیشن آتا نا, فیشن ادھر وال کرندہ فیشن آ گیا. یہ جی فیشن چل رہا ہے, فیشن ہے. چھوٹی چھوٹی شرٹیں پا کے پھرنا یہ جی فیشن ہے جی. چھوٹی چھوٹی داڑھی کر لینا, اپنی مطلب کے مطابق رہ لینا. کی ہے او فلاں فلم ہی چنا جڑا کمبخت مارا پڑھنا جڑا منحوسی انہیں ہو جی رکھی سے میں بھی میرا. اور نبی پاک علیہ السلام کی تو داڑھی یہ نہیں تھی, ان کا تو طریقہ یہ نہیں ہے. تجھے نازا ہے کہ بدلا ہے زمانے میں تجھے. پینٹیں پھاڑ لیتے کیوں؟ فیشن. کیا کچھ نہیں کر رہے ہمارے اس وقت دور میں. ہمارے اس وقت دور میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. تجھے نازا ہے کہ بدلا ہے زمانے میں تجھے. ارے مرد وہ ہوتا ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے.
مرد کون ہے؟ اور پتہ ہے زمانے کو، الیاس قادری کو دیکھ لو، فی زمانہ دیکھ لو الیاس قادری کو، پوری دنیا میں حضور علیہ السلام کی سنتوں کا عام کر دیا اس شخص نے، تنہا چلا تھا وہ شخص۔ 150 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا باقاعدہ کام ہو رہا ہے، وہاں پہ انگریز یہودی مسلمان ہو کر، انگریز مسلمان ہو کر اس لبادے کے اندر ہیں، اور ہمارا مسلمان ان کا لبادہ اڑ رہا ہے۔ جرمنی آج ہمارے قرآن پاک کو بے حرمتی کریں، سیخ پا ہو جاتے ہیں، یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کر دیا؟ اور آپ نے حرکتیں ایسی کی نا، ہم ان کے طریقوں پہ کیوں چلیں؟ مسلمان 99.9% بے عمل ہے، بے نمازی ہے، اس وقت 99.9% بے نمازی ہے مسلمان۔ المیہ نہیں ہے یہ، دکھ والی بات نہیں۔ ہماری مسجدیں، ہماری مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، ایک دکان جو تیجی چوتھی تھلے بیسمنٹ 4 منزلہ تھلے چلے جاؤ، ہوتے چلے جاؤ، ماشاءاللہ بھری پئی ہیں ہمیں، لیکن کیا ہے؟ مسجدیں دیکھیں، فجر میں دیکھ لیں ہماری مسجدوں کا حال کیا ہوتا ہے، کہاں فجر پڑھتے ہیں ہم؟ مسجدیں خالی ہیں، باقی نمازیں کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسجدیں خالی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل رہے ہیں، جی ہاں بدل رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کا کام کر رہے ہیں، جی اپنی مرضی کا۔ اللہ اکبر، نعت خوانی ہو رہی ہے یہاں پر، دف کے ساتھ، ڈول ڈمکوں کے ساتھ، نہ جانے کیسے کیسے خرافات بدل رہے ہیں نا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے تو کوئی دف کے ساتھ نعت نہیں پڑھی، وہ بچیوں کو لے کر کے یہ کرتے ہیں، اور وہ بچیاں نابالغ، وہ بچیاں اس وقت احکام کیا تھے، اس وقت احکام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈھول باجے، یہ جو ڈھول ہے نا ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تم ان کا نام لے کے جناب وہ بچیوں نے وہ دف میں پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ پڑھا تھا انہوں نے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ لعنت تمہارے پہ، جھوٹ بولتے ہو، نہیں کہا انہوں نے، ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ تمہیں کس نے کہا ہے جناب یہ ڈھول ڈمکا جائز ہو گیا؟ فلیکسوں کے اوپر تصویریں لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ خاص و عام لگے ہوئے ہیں تصویریں لگانے، حرام۔ آپ نے تصویر موبائل میں اتارے، ٹھیک ہے، موبائل کی حد تک رکھیں، آپ نے اس کو باہر نکالا، گناہ کے حقدار ہو گئے، گناہ ملنا شروع ہو گیا۔ جس کے گھر میں جناب یہ کس کی تصویریں؟ ہمارے پیر صاحب کی ہیں،